جیتی ہو بیٹی، نور سے بھر دیا آپ نے۔ وریشا مجھے بتاؤ، آپ بچے کب سے آپ نے قرآن پاک حفظ کرنا شروع کیا ہے؟ مجھے ابھی 8 منتھس ہوئے ہیں۔ 8 منتھس میں آپ نے 7۔ مجھے یہ بتاؤ بچے، ہم تو پھر چلیں دیکھ لیتے ہیں، اللہ پاک نے آپ کی روحانی بصارت، آپ دل سے بہت کچھ دیکھ سکتی ہو، تو جب آپ نے حفظ کرنا شروع کیا تھا تو کیسے حفظ کرنا شروع کیا تھا یہ بتاؤ۔ میں نے جو ہے جمران سے سٹارٹ لی تھی، اور اس کے بعد جو ہے میں سنتی تھی اور سن کے یاد کرتی تھی۔ پھر میرا ایک مدرسہ ہے جمران انسٹیٹیوٹ، اس کے بہت سارے کیمپسز ہیں، وہ اس طرح کے کام کر رہے ہیں، تو میں وہاں کی 3rd اسٹوڈنٹ ہوں جو بلائنڈ ہے، اور میں نے وہاں وہ جو ٹیچرز ہیں وہ بہت کوپریٹیو ہے، بہت ہیلپ فل بھی ہیں۔ ایک ٹیچر میری مدد کرواتی ہیں، میں سن کے یاد کرتی ہوں، ان کی آواز بھی اور قاری کی بھی۔ میرا بچہ تو، اور آپ نے ابھی تک 5 سپارے حفظ کر لیے؟ جی۔ کتنی 8 مہینوں میں وریشا نے سن کے ماشاءاللہ 5 سپارے حفظ کر لیے۔ آپ کے امی ابو تو بھائی آپ پہ بڑا رش کرتے، ہمیں اتنا رش کر رہے کہ ماشاءاللہ کتنی پیاری بچی ہمارے پاس آئی ہے۔ اچھا، چشم بدور۔ چلے جی، ہم وریشا کے پاس دوبارہ اور آپ کو پتا ہے وریشا کراچی میں پیدا ہوئی اور ان کے اباء بلتستان سے، سارے فیملی ماشاءاللہ ایسا ہی ہے نا بیٹی؟ جیتی رہو، بہت پیاری جی۔ ہم وریشا سے جی گاہے بگاہے، آپ کو پتا ہے وریشا بہت پیاری نعت خوان بھی ہیں، ہم وریشا سے نعت بھی سنیں گے، ٹھیک ہے نا وریشا؟ جی انشاءاللہ۔ چلے انشاءاللہ وریشا سے ہم نعت بھی سنیں گے، اور ہم ذرا اپنے ٹاپک پر آتے ہیں۔ آپ لوگ کی ہم کالز بھی لیں گے، کیونکہ آج ہم اسپیسیفکلی جو بات کرنے جا رہے ہیں وہ جادو ٹونے، اور ہم نظر بد کے حوالے سے بات کریں۔ ابھی میمون آپا، جیسے ہم نے تلاوت قرآن پاک بھی کی، ہم نے سورہ فلق کی بھی بات کی، تو اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اور گنڈوں پر پڑھ کے پھونکنے والیوں سے بھی پناہ مانگی گئے، جو گرہوں پہ پڑتی ہیں۔ تو مطلب یہ تو ابھی تھی تو پہلے عرب سے پہلے کا جیسے دستور پڑھنے والی تب بھی تھی اور اب بھی ہے، تو یہ مجھے آپ اس کا بیک گراؤنڈ بتائیں گی کتنا پرانا ہے اگر ہم جادو کی بات کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جادو تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے سے ہے، اور آپ نے حضرت سلیمان کے بارے میں بھی سنا ہوگا کہ ان کے بارے میں بھی مشہور ہو گیا تھا، جب ان کی وفات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے بہت دیر تک ان کو کھڑے رکھا اور چھڑی کے ٹیک کے ساتھ، تو وہ بہت زمانے تک ان کو یہی سوچتے رہے کہ جادو کے زور سے کھڑے ہیں، پہلے تو انہیں زندہ ہی سمجھتے رہے۔ قرآن مجید میں بھی اس بات کا ہے کہ جادو ہو جاتا ہے، لیکن اگر اللہ کی منشا ہو، یہ بات طے ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کا برا نہ کرنا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت برا نہیں کر سکتی۔ مطلب شیطانی عمل ہے نا، یہ شیطانی عمل ہے، اور ایک اکیلا یہی عمل ہے جس کی توبہ نہیں ہے، ایک اکیلا یہ عمل، یعنی ہلاکت والی جو چیزیں ہیں ان میں سے ایک یہ چیز ہے۔ اور سیدہ عائشہ اور سیدہ حفصہ نے اپنی حیات میں جادوگروں کو گردن مارنے کا حکم بھی دیا، ان کو ذبح کر دیا، ذبح یعنی مار ڈالا، اور ان کو توبہ کی وہ نہیں دی، مہلت نہیں دی، ورنہ ہر گناہ کی توبہ ہے۔ اصل میں یہ بہت پہلے، جیسے ہر نبی کا ایک زمانہ ہوتا ہے نا، حضرت عیسیٰ کا جو زمانہ تھا وہ میڈیکل سائنس کا تھا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا جو زمانہ تھا ان سے پہلے یہ جادو کا بہت زور تھا، اسی لیے قرآن بھی یہی کہتا ہے، اور ان کا وہ جو عصا اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا جادوگروں سے مقابلے کا، یہ اس زمانے میں جادو ہی کا زور تھا۔ اور یہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی آنکھوں پہ، نظر کا دھوکہ بھی، آپ کی آنکھوں پہ جادو کرتے ہیں، اس سے پھر وہ آپ کو دکھاتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں، لیکن آنکھیں بھی جادو میں آ جاتی ہیں۔ یعنی اصل میں یہ نہیں ہوتا کہ وہ پوری حلیہ بدلیں، پورا ماحول بدلیں، وہ صرف آپ کی آنکھیں بدلتے ہیں، آپ کا ذہن اور آنکھیں کنٹرول میں کرتے ہیں۔ ڈیوڈ کاپرفیلڈ اور وہ سارا وہ جو آپ کو دکھاتا ہے وہ آپ کے وہ ہے نا، وہ ایلیوژن ایک بنا دیتے ہیں آپ کے آگے۔ 2 فرشتے ہیں ہاروت اور ماروت، ان کا ذکر سورہ بقرہ میں ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں نازل فرمایا۔ اس وقت زمین پر جادو اتنا زیادہ ہو چکا تھا، اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب سے بڑا جو جادو تھا اس وقت بھی وہ میاں بیوی میں جدائی تھا، یعنی جادو کر کے ان دونوں میں باہم نفرت کر کے انہیں پھر جدا کرایا جاتا، یعنی اور جادو بھی بہت تھے لیکن یہ سب سے زیادہ زور پکڑ چکا تھا۔ تو 2 فرشتے اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجے جو اس بات کا توڑ سکھاتے تھے، لوگوں کو یہ بتاتے تھے یہ جادو ہے، پھر اس کو جادو کو توڑنا کیسے ہے، اور پھر ساتھ بتاتے تھے یہ حرام ہے، یہ کرنے والا مشرک ہو جائے گا اور اس کی توبہ بھی نہیں ہوگی۔ اچھا، آپ کے تو خانقاہ میں سے بہت سارے لوگ آتے بھی نورانی علاج کے لیے، تو جب زیادہ تر لوگ آتے ہیں نور بھائی، وہ کس چیز کی شکایت کرتے ہیں کہ کیا جادو ہو گیا ہے، رشتے کی بندش ہوگی، روزگار کی بندش ہوگی، کیا ہو گیا ہے؟
نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ویعلمون الناس السحر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام اللہ کے رسول ہم سب کے آقا ہم سب کے مولا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جادو کے حوالے سے امام راغب اصفہانی علیہ الرحمٰن لکھا کہ جادو سے کہتے ہیں کہ جو شیطان کے تقرب سے شیطان کی قربت سے کیا جائے. اور علماء عرب نے اس کی 3 اقسام لکھی ہیں. لکھا ایک جادو وہ ہے جسے ہم کہتے ہیں سحر علوی، جو سیاروں کی مدد سے اس کی غیر مرئی طاقت سے یعنی کہ جو ہے طاقت حاصل کرتے ہیں جادوگر، جو سیاروں کی چال سے جو. دوسرا ہے سحر سفلی، جو ایک خطرناک جادو کیا جاتا ہے جو خبیث جنات کی مدد سے کیا جاتا ہے. اور اس میں جو لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید میں خود اللہ ارشاد فرماتے ہیں خبیث ہر مخلوق میں پائے جاتے ہیں، انسانوں میں بھی، جنات میں بھی، سب جگہ. جب دعا بھی کرتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے جنات اور انسان کو پیدا کیا ہے. اور جنات انسان کے اندر اللہ نے نیکوکار کو بھی پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان میں سے خبیث کو بھی پیدا کیا ہے. دونوں بیت الخلاء کی دعا بھی جو کی جاتی ہے بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی. اب جو جادو جو ہوتا ہے وہ خبیث جنات کے ذریعے ہوتا ہے. اب اس کی جو اب سحر سفلی کے اندر اس کے کائنڈس ہیں جو آپ کا سوال ہے. ایک ہوتا ہے سحر بالتفریق، ایک ہوتا ہے سحر بالامراض. صحیح ہے. سحر بالتفریق یہ ہوتا ہے جیسے قرآن نے کہا ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، قرآن کے الفاظ ہیں. وہ یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی اچھے خاصی زندگی گزار رہے ہیں، مگر کوئی شخص جادو کرواتا ہے تو ان میاں بیوی کے اندر اتنی نگیٹیوٹی آتی ہے وہ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر رہے، نفاق اس میں ڈال نفاق آ جاتا ہے. وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں ان کی باتیں بری لگنا شروع ہو جاتی ہیں، تک ان کو ایک دوسرے اذیت میں مطلب الگ ہوں گے. جب وہ الگ ہوں گے بیٹھیں گے تو پھر تو ان کے دل دوسرے کی نرم ہو جائیں گے، مگر جیسے ہی سامنے آئیں گے، سامنے آتے ہی ساتھ کمرے میں بیٹھیں گے لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں گے. پنجابی میں کہتے ہیں متھے ہوئی دکھنے لگ پڑتا ہے. اچھا اسی طرح جب کسی پر یہ خبیث جنات کسی کے گھر کے ساتھ یہ معاملے کر دیا ہے، کیونکہ بہن نے خانقاہ کے حوالے سے بات کی نا، اب یہاں اس طرح کی میں دیکھتا ہوں مشاہدات کے اندر ہے کہ وہ گھر میں سارے بہن بھائی دوست احباب جو گھر میں لوگ ہیں وہ بیٹھے ہیں، اچانک کسی بات پہ اتنے ہائپر ہو جاتے ہیں کہ نفرت اتنی آ جاتی ہے تو وہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنا چھوڑ دیتے ہیں. اس طرح کے وہ کس لیے ہوتا ہے؟ وہ بھی خبیث جنات کے ذریعے ہوتا ہے. اچھا ایک ہوتا ہے سحر بالامراض. سحر بالامراض وہ ہوتا ہے کہ جس میں جادوگر جنات کے ذریعے کسی بھی انسان کے اندر امراض کو پیدا کر دیتا ہے اور ڈاکٹر پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس کی تمام رپورٹس کلیئر آ رہی ہیں، اس کی ہم نے MRI کروائی وہ بھی کلیئر. ایک دم سے دل بیٹھنے لگ جاتا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں جیسے چوکی بٹھا دی جانی کچھ ایسی چیز. یہ جو آپ کہا نا اس کو کہتے ہیں سحر بالخوف. کیا ہوتا ہے؟ سحر بالخوف. سحر بالخوف میں یہ ہوتا ہے کہ اچانک مریض کو انجانے سے خوف ہو جائے گا، کچھ ہو جائے گا، کچھ ہونے والا ہے. یعنی وسوسہ ہی سب سے بڑا ہتھیار ہے جادو کا کہ بس یہ شیاطین کا جو لگا میں بیمار کچھ ہو جائے گا سارا. لفظ جب ہم کہتے ہیں شیطان تو وہ شاطین نون شیطانہ سے نا، اور شیطانہ کا مطلب یہ ہوتا ہے شرارت کرنے والا. صحیح. تو وہ کوئی نہ کوئی شرارت ہو رہی ہوتی ہے. اسی طرح کاروبار کے حوالے سے ہوتی ہے. تو کاروبار میں اس طرح ہوتی ہے کہ آپ کی بات سے مجھے چیز یاد آئی، ہم اکثر اپنے بچوں کو اپنے ناموں پہ شو کیا تھا. جب بچے شرارت بہت زیادہ کرے تو بڑے شیطان ہو، پیار سے بولتے ہیں. تو ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے، شیطان نہیں کہنا چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے. شیطان میں کیا کہیں اگر زیادہ شرارت کرو تو کیا کہ شرارتی ہو؟ نہیں شریر بھی تو وہی ہے، لیکن دیکھیں آپ اچھے ہمارے جو آپ دیکھیں آپ جو آپ جس طرح بات کرتے ہیں نا ابھی، ہمارے جو پرانے لوگ تھے وہ کیا کہتے تھے؟ وہ نیک بخت، وہ بدبخت نہیں بولتے تھے. وہ جیسے پنجابی کہ تیرا بیڑا اسماعیل شاہد صاحب کا ڈرامہ آتا تھا تو بیگم کو کہتے ہیں وہ نیک بخت. دیکھیں آپ کو پتہ ہے پہلے کے لوگ اگر کچھ ناراضگی میں بھی الفاظ کا استعمال کرتے تھے تو اس میں بھی دعا ہوتی تھی کہ تمہارے تیرا بخت اچھا ہو جائے، تیرا نصیب اچھا ہو جائے، اور نیک نصیب. ہاں او اللہ کے بندے، یہ الفاظ استعمال کرنا چاہیے. اب وہ جادو پہ دوبارہ آ جائیں. اب یہ جو امراض کے حوالے سے ہوں، ابھی نا بریک آ رہی ہے، میں بریک لوں لیکن بریک پہ جانے سے پہلے بات کی آپ کال کر سکتے ہیں، آپ کی کال شامل کریں گے. اور بچوں کو بھی نا پیار سے بھی شیطان مت کہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جیسے بات کی نا شیطان تو اللہ نے لعنت بھیجی ہوئی. چھوٹی سی بریک کی بات آتے ہیں. ان کے بلکہ پاس بیٹھنے پہ بھی تو آج بہت ہی پیاری ہمارے ساتھ نعت خوان ہے، نور والی بیٹی جو ہے نا جی، نور والی بیٹی ہیں، اور ان کا نام ہے جی سیدہ وریشہ رضوی. اور میں آ جائے میں لے کر آتی ہوں. 5 پارے ماشاءاللہ سے وریشہ نے حفظ کر لی ہے. کلاس 7 تک انہوں نے پڑھا ہے. نعتوں کا تو ان کو بچپن سے شوق ہے. اور السلام علیکم.
जीती रहो बेटी, जीती रहो। बिस्मिल्लाह, आ जाओ, आओ आओ। आज हाँ बिस्मिल्लाह हाँ हाँ बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। हाँ इधर देखो देखो वो देखो, पीछे कुछ पीछे मुझे- पीछे, हाँ पीछे पीछे, बैठ जाओ लो। बैठ जाओ बैठ जाओ, शाबाश, ये लो ये लो, थैंक यू। अच्छा जी, मैं ये कह रहा था कि अगर आप इजाजत, आपको पता है वरीशा माशाल्लाह 7वीं जमात के बाद इन्होंने 5 पारे हिफ्ज कर लिए। जी तो हम आपकी किरात से शुरू करें, आपकी इजाजत से। नूर भाई आपकी इजाजत से। अच्छा, वरीशा जो जहाँ जहाँ देखती हैं वो हम नहीं देख पाते। हाँ माशाल्लाह, ये हमारी बीना बेटी है। हाँ। ठीक बसीरत है, दी हुई ना। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल हाँ। आलमीन। बिस्मिल्लाह जी बेटा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون